عوام نے سازشی اور نوسرباز کو پہچان لیا. الیکشن میں 2018 کی طرح عوام نواز شریف کو سرخرو کریں گے. مریم نواز کا ورکرز کنونشن سے خطاب. کہا عمران خان کو ہمیشہ جرائم پر سزا کے بجائے نوازا گیا. نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا گیا. قوم تمام زیادتیاں دیکھ رہی ہے. عمران خان نے مریم نواز کو اپنی ٹیم کی بہترین کھلاڑی قرار دے دیا. کہتے ہیں مریم نواز کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتی ہیں جس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے. صحافیوں سے ملاقات میں کہا پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے 300 کے قریب امیدوار ہیں. اگر اب وزیر اعلیٰ کا بتا دیا تو پارٹی میں قتل عام ہو جائے گا. عمران خان گھٹیا سیاست کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تنقید. کہا وہ حقائق سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں. ایسی باتوں سے سٹاک مارکیٹ پر بھی اثر پڑتا ہے. ان کی باتیں سنتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. پنجاب میں الیکشن 30 اپریل کو ہوں گے. صدر مملکت نے منظوری دے دی. الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کو الیکشن کے لیے 30 اپریل سے 7 مئی تک کی تاریخیں تجویز کی تھیں. الیکشن کمیشن نے پولنگ ڈے کے اعلان کے بعد انتخابی شیڈول پر کام کا آغاز کر دیا. انتخابی شیڈول 54 دنوں پر محیط ہوگا. پنجاب میں انتخابی تاریخ کے اعلان کے بعد سیاسی چہل پہل. سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کی تیاریاں شروع کر دیں. عمران خان بھی ٹانگ سے پلستر اتروا کر میدان میں اترنے کو تیار. جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا. پیپلز پارٹی بھی مقابلے کو پرعزم. نون لیگ نے بھی عوامی رابطہ مہم تیز کر دی. بلاول بھٹو نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے. سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری. ذرا ملو کو جو پورا طرح کھڑا ذاتی تجویز یہ ہے کہ یہ کر کے نا کرا کے نا استغاثے اسے 228 سزا دے تاکہ انہوں نے پریشر سے. فواد چودھری کی بھی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. پی ٹی آئی رہنما اپنے بھائی فیصل چودھری کے ساتھ مبینہ طور پر کسی معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے فیصلہ سازی کر رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں جعلی آڈیو میرے نام سے مارکیٹ میں پھینک دی گئی. آڈیو کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہی چیف جسٹس لاہور سے کبھی ملاقات ہوئی, نہ ہی انہیں جسٹس مظاہر کی مدد کا کہا. اس ملک کا سب سے بڑا عدل کا ادارہ جس نے انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو, اگر ان میں بیٹھے ہی ایک جج صاحب کے خلاف یہ الزامات سامنے آئے ہیں تو یہ قوم کے سامنے کلیئر ہونے چاہیے اور اس کی سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اس پہ باقاعدہ اس کی سماعت کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو تاکہ قوم کو پتا ہو. نظر آ رہا ہے کچھ معزز ججوں کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے. معاون خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو مسلسل ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. ملک میں انصاف کا دوہرا نظام نہیں چل سکتا. آج ایک آڈیو لیک کی گئی, اس میں کس ٹرک کی بات ہو رہی ہے؟ چیئرمین نیب کے مستعفی ہونے کے بعد ڈی جی نیب لاہور علی سرفراز کا بھی تبادلہ کر دیا گیا. علی سرفراز کی خدمات پنجاب حکومت کے سپرد کر دی گئیں. سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کی درخواستوں پر سماعت. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے قانون میں ترمیم آئینی طور پر کیسے درست نہیں؟ سپریم کورٹ نے جواب طلب کر لیا. عدالت نے عمران خان اور شیخ رشید کو جواب جمع کروانے کا وقت دے دیا. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر مبنی رپورٹ بھی طلب کر لی. عدلیہ مخالف بیان بازی پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کر لیے. عدالت نے اسی نوعیت کی تمام درخواستیں یکجا کرنے کی ہدایت کر دی.
پی ٹی آئی کی جیل بھرو تحریک لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے راولپنڈی سے گرفتار 47 قائدین اور کارکنان کی حراست کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے منظور کر لی. عدالت نے پنجاب حکومت اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو نوٹس جاری کر دیے. اسد عمر کی نظر بندی کے خلاف درخواست واپس لیے جانے کے باعث نپٹا دی گئی. وزیر اعظم نے بارکہ بائی پاس فلائی اوور حادثے کا نوٹس لے لیا. انکوائری کے لیے کمیٹی قائم. غفلت کے مرتکب عناصر کو نشان عبرت بنانے کا عزم ظاہر کر دیا. نوری آباد پاور پلانٹ پروجیکٹ کیس. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف کیس بغیر کارروائی ملتوی. ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر دلائل نہ ہو سکے. جج احتساب عدالت کی رخصت کے باعث کیس بغیر کارروائی ملتوی. شوگر ملز کو کین کمشنر پنجاب کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کرنے کا معاملہ. لاہور ہائی کورٹ نے کین کمشنر کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی سے روک دیا. آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا. لاہور ہائی کورٹ نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح سے روک دیا. جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے درخواست پر سماعت کی. عدالت نے رمضان المبارک میں بیکریوں کو رات میں مزید 1 گھنٹہ کھلا رکھنے کی مہلت دینے کی استدعا مسترد کر دی. ڈالر نے بھی یو ٹرن لیا. اڑان کے بعد انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی. انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں 8 روپے 34 پیسے کی کمی ہوئی, جس سے ڈالر 276 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کرنے کی تیاری. گیس کی قیمتوں میں 391 روپے 69 پیسے فی MMBTU اضافے کا امکان. سوئس سدرن گیس کمپنی نے اوگرا میں درخواست دائر کر دی. گیس کی قیمتوں میں اضافہ مالی سال 2023-24 کے لیے مانگا گیا. مہنگائی کا نان سٹاپ سونامی جاری. یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے. مختلف برانڈز نے اپنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. دودھ, چائے, کریم اور جوسز شامل. نوٹیفیکیشن کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا.